میں اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا۔ وہ ہولے سے بولی، میرا خیال ہے اب یہ ٹھیک ہے، تم اب نہ آنا، مجھے ہر وقت شہوار کی طرف سے فکر لگی رہتی ہے، اسے معلوم ہو گیا تو خام خواہ پریشان ہوگی۔ میں نے کہا جس نے پریشان ہونا ہے وہ پریشانی کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر طرف سے آنکھیں بند کر لوں۔ کچھ بھی ہے خاور، تمہیں اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، وہ دل کی بری نہیں ہے بلکہ اچھی ہے، ہر بیوی کی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ تمہاری ساری توجہ اس کی طرف ہو، خاص طور سے ایسے وقت میں جب شادی کو ابھی چند ہی مہینے ہوئے ہیں۔ جو کچھ میرے بس میں ہے وہ تو کر رہا ہوں، جو بس میں نہیں ہے وہ کیسے کروں؟ تم جانتی ہو میں تمہیں اور حامد کو نہیں بھلا سکتا۔ میرا نام اب مت لو خاور، وہ سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے آہنی لہجے میں کہا، میرے لیے ختم نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اگر میں زیادہ تنگ ہوا تو چپ چاپ کسی طرف نکل جاؤں گا، کبھی کسی کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میرے لہجے کی تہہ میں آتشی آنسو تھے، وہ میرے لب و لہجے کو محسوس کر کے ایک دم دھیمی پڑ گئی۔ دیکھو خاور، جو کچھ بھی ہے ہمارے دلوں میں ہے اور اس کو دلوں میں ہی رہنا چاہیے، محبت ایسے بھی تو ہوتی ہے۔ میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، لیکن میں مانگ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سارا پیار شہوار کو دو، اس کو اتنا خوش رکھو کہ اس کے دل میں جو گلے ہیں وہ سب دور ہو جائیں، وہ ساری پرانی باتیں بھول جائے۔ اچانک شام کی نیم تاریکی میں ایک سایہ سا کھڑکی کے سامنے لہرا گیا۔ اس طرف بلقیس کی پشت تھی، وہ دیکھ نہیں سکی، لیکن میں نے دیکھ لیا تھا۔ میں تیزی سے اٹھ کے راہداری کی طرف گیا۔ میں نے کسی کو راہداری کے موڑ پہ اوجھل ہوتے دیکھا، مجھے نیلے لباس کی جھلک بھی نظر آئی۔ میرا دل اچھل کے رہ گیا، شہوار نے آج نیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کیا ہوا خاور؟ بلقیس نے کمرے کے دروازے پہ آ کے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی پیچھے والی کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اب تم جاؤ، اندھیرا ہو رہا ہے، بیبے جی اور عارفہ کو میرا سلام کہنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور حویلی کے ایک بغلی دروازے سے باہر نکل آیا۔ میں اپنی حویلی میں پہنچا تو سب سے پہلے عارفہ کا دھواں دھواں چہرہ نظر آیا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ برآمدے میں ہی کھڑی تھی۔ خاور بھاجی، آپ نے کیا کہہ دیا بھابھی کو؟ وہ تو اچے اچے رو رہی ہے۔ میرا اندیشہ درست نکلا، کھڑکی میں نظر آنے والا ہیولا شہوار کا ہی تھا۔ میں تیزی سے کمرے میں پہنچا۔ شہوار بڑے تیش کے عالم میں اپنے کپڑے ایک اٹیچی کیس میں رکھ رہی تھی۔ تمتمائے ہوئے چہرے والی شیداں بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کے شیداں ساتھ والے کمرے میں اوجھل ہو گئی۔ کیا بات ہے شہوار، کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ خبردار، دور رہو، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ وہ دھاڑی، جاؤ اپنی اسی سہیلی کے ساتھ گھس کے بیٹھو، تمہاری اصل ووٹی تو وہی ہے، میں تو یہاں بس اپنا خون ساڑنے کے لیے آئی ہوں۔ جاؤ اسی پھپھے کٹنی کے پاس، اس کے کلیجے کی آگ ٹھنڈی کرو۔ شہوار، میں زور سے بولا، منہ سنبھال کے بات کرو، کیا کہہ رہی ہو؟ اب میں منہ سنبھال کے بات نہیں کروں گی، میں وہی کہوں گی جو میں دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں۔ ساری دنیا کہتی تھی تم اس زنانی کے جال میں ہو، وہ تمہیں اپنے جال سے نکلنے نہیں دے گی، پر میں اپنے آپ کو تسلیاں دیتی تھی۔ میں سمجھتی تھی میں تم کو بدل لوں گی، اپنی محبت سے، اپنی خدمت سے تمہیں ٹھیک کر لوں گی۔ یہ میری بھول تھی، میری خوش فہمی تھی۔ شہوار، تم غلط سمجھ رہی ہو، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب پرانی باتیں ہیں۔ میں وہاں صرف حامد کا پتہ لینے گیا تھا، تم جانتی ہو، میں سب جانتی ہوں۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ تم بالکل بے قصور ہو، اور تم سے بڑی بے قصور وہ ہے، والی جی کی زندگی میں ہی اس نے تم سے یارانہ پالا ہوا تھا۔ اب ان کی موت کے بعد بھی اسے شرم نہیں آ رہی؟ دنیا کو دکھانے کے لیے اس نے مجھے تمہارے نام کی بیوی بنایا ہے۔ اصل بیوی وہ خود ہے، وہ خود ہے، وہ گندی بدذات، وہ ہمیں کبھی آباد نہیں ہونے دے گی۔ خاموش! میں دھاڑا، میرا زوردار تماچا شہوار کے گال پہ لگا۔ وہ لڑکھڑا گئی، پھر سنبھلی اور شدید تیش کے عالم میں مزید زور زور سے چلانے لگی۔ وہ بلقیس کے لیے جو الفاظ بول رہی تھی انہیں سننا اور سہنا میرے بس میں نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بلقیس کے لیے اس کے اندر جو لاوا کئی مہینے سے پک رہا تھا وہ پھٹ پڑا ہے۔ جب وہ چپ نہیں ہوئی تو میں نے اسے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور ہتھیلی سے اس کا منہ ڈھانپ دیا۔ چپ کر جا، نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔
اسی دوران میں بیبے جی، عارفہ اور شیدہ وغیرہ اندر آ گئیں۔ انہوں نے شہوار کو سنبھالا۔ مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں وہاں رہا تو میں تیش کے عالم میں شہوار کو پھر تھپڑ وغیرہ مار دوں گا۔ میں وہاں سے نکل آیا، باغ والے ڈیرے پہ چلا گیا۔ رات کو 9 بجے کے قریب تیمور نے ڈیرے پہ آ کے مجھے اطلاع دی کہ شہوار ابھی اور اسی وقت قلعے والا جانا چاہتی ہے۔ اس نے اپنا سامان تیار کر لیا ہے اور ڈرائیور اسلم سے گاڑی بھی منگوا لی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ بیبے جی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، وہ کہتی ہیں تم آ کر اسے روکنے کی ایک کوشش تو کرو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے روکنے کی، وہ جانا چاہتی ہے تو جائے۔ لیکن خاور یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے کہ لمبڑ آصف جہاں بڑے غصے والے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے اور اپنی بیٹی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بلکہ میرا تو خیال ہے وہ اس وقت چلی ہی جائے تو اچھا ہے، کچھ دن تک ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ لے گی۔ تیمور کے اصرار کے باوجود میں گھر نہیں گیا۔ صبح گیا تو پتہ چلا کہ رات کو شہوار چلی گئی تھی، اس کی خاص نوکرانی بھی ساتھ چلی گئی تھی۔ صوفی اسلم نے جیپ ڈرائیو کی تھی۔ نصر اللہ اپنے طور پہ 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ جیپ کے پیچھے پیچھے رہا تھا۔ یہ جو کچھ ہوا بالکل آنن فانن ہوا۔ بیبے جی اور عارفہ کو اس کا بہت دکھ تھا۔ یقیناً بلقیس تک بھی یہ اطلاع پہنچ چکی تھی اور وہ بھی بہت دکھی تھی۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے رونق علی میرے گھر آیا۔ بہت سے لوگوں کی طرح اسے بھی اصل بات معلوم نہیں تھی۔ اسے یہی پتا تھا کہ میرے اور شہوار کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوا ہے اور وہ روٹ کے میکے چلی گئی ہے۔ وہ منہ لٹکا کے بولا، یہ اچھا نہیں ہوا خاورے، چند مہینوں میں ہی ایسی باتیں ہونے لگی ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ گاڑی 2 پہیوں سے ہی چلتی ہے۔ رونق بولا، کچھ لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ ہمارے اور لمبڑوں کے درمیان میں انبن ہو۔ وہ اس واقعے سے بڑے خوش ہوں گے اور ہو سکتا ہے وہ اس سے فائدہ شائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کریں۔ تمہیں پتہ ہی ہے وڈا موکھل تمہاری شادی میں بھی شریک ہوا تھا، وہ ابھی بھی آصف جا سے ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا ساری باتیں ہمارے ہی سوچنے کی نہیں ہے، کچھ باتیں شہوار کے ماں باپ کو بھی سوچنی ہوں گی۔ شہوار کے واپس جانے کا کوئی فوری رد عمل تو ظاہر نہیں ہوا۔ شاید شہوار کے گھر والے بھی یہی سوچ رہے تھے کہ چند دن خاموش رہنا چاہیے تاکہ دونوں طرف سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ اس واقعے کے بعد 8ویں 10ویں روز کی بات ہے۔ لاہور سے ایک خوشخبری ہمارے حصے میں آئی۔ حویلی کے وکیل اقبال راٹھور نے ہائی کورٹ میں مچھلی فارم والے رقبے کا مقدمہ جیت لیا تھا۔ طویل قانونی کارروائی ہوئی تھی لیکن بالآخر حقدار کو حق مل گیا تھا۔ پوری جاگیر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں سپہر کے وقت اپنے کمرے میں تھا جب مجھے ڈھول ڈھمکے کی آواز سنائی دی۔ میں نے شبیر سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، ایڈوکیٹ اقبال راٹھور صاحب کو جیپ میں سوار کر کے اس پہ پھولوں کے ہار ڈالے گئے ہیں اور 3-4 تانگوں پہ سوار ڈھولچی ان کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک استقبال ہو رہا ہے راٹھور صاحب کا۔ میں باہر نکلا تو لگا جیسے کوئی بارات آ رہی ہے۔ یہ والی صاحب کی لینڈ روور میں راٹھور صاحب اور ان کے ساتھ 2-3 نوجوان وکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار تھے، سجے سجائے تانگوں پہ بینڈ باجا تھا۔ بہت سے لوگ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر رہے تھے۔ مجھے ان میں رونق علی بھی اپنی توند مٹکاتا ہوا نظر آیا۔ چودھری عزیز بھی اقبال راٹھور کا استقبال کرنے والوں میں موجود تھا۔ اسی دوران میں چودھری نشاط میرے پاس آیا، مجھے بھی ہجوم میں لے گیا۔ کافی دیر تک ہلا گلا رہا، پھر کھانے کا انتظام ہوا۔ اقبال راٹھور صاحب نے فیصلے کی کاپیاں دکھائیں۔ ہمارے نقطۂ نظر سے یہ بہترین فیصلہ تھا۔ ایسے دیوانی مقدمے بڑا طول کھینچتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور راٹھور صاحب کی مہارت تھی کہ 4-5 سال کے اندر ڈگری ہو گئی تھی۔ صبح سویرے تیمور نے بتایا کہ بلڈ پریشر صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ میں رونق علی کے پاس پہنچا۔ وہ رنگین پلنگ پہ لمبا لیٹا تھا، رنگ بھی کچھ پھیکا نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا رونق بھائی؟ یار لگتا ہے ہیضہ سا ہو گیا ہے، پیٹ میں بھی ساری رات درد رہا۔ وہ کمزور آواز میں بولا، کیا کھا لیا تھا؟ کچھ بھی نہیں یار، تم لوگوں نے مجھے ویسے ہی بدنام شدنام کیا ہوا ہے۔ وہی روز والا کھانا تھا، بس 5-6 رسگلے کھائے ہوں گے، آخر خوشی کا موقع تھا۔ تیمور رونق علی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور یخنی والا پیالہ دکھایا۔ میں نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، رونق بھائی 5-6 رسگلے آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟
میں نے تو آپ کو 5-6 کلو مٹھائی تک کھاتے ہوئے دیکھا ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ جو آپ نے زبردست یخنی کورس شروع کیا ہوا ہے اس نے آپ کو پنچر کیا ہے. کوئی اور موقع ہوتا تو رونق علی سخت مزاحمت کرتا اور ممکن تھا کہ یخنی کی توہین پر لال پیلا ہو جاتا، مگر اس وقت وہ بس کمزور سی آواز ہی نکال سکا. میرا تو نہیں خیال کہ یخنی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہاتھی کو بھی اگر اتنی یخنی روزانہ پلائی جائے تو وہ ہسپتال میں داخل ہو جائے گا. خدا کے لیے اپنے آپ پہ ترس کھاؤ رونق بھائی. میں نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے. آپ دن رات نئی شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اور یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ شادی کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک سچی بات کہوں، وہ بس کمزور سی ہوں کر کے رہ گیا. وہ لڑکی کتنی بھی اچھی ہے لیکن ہے تو طوائف زادی. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس سے شادی کرنی چاہیے. ایسی شادیاں ہدایت کار حسن طارق کی فلموں میں تو شاید کامیاب ہو جاتی ہوں، عام زندگی میں نہیں ہوتی. لیکن یار شیر شاہ وہ بالکل اور طرح کی کڑی ہے. وہ گناہ کی زندگی سے نکلنا چاہتی ہے. ایسی ساری کڑیاں اور طرح کی ہوتی ہیں اور وہ گناہ سے نکلنا ہی چاہتی ہیں. لیکن کسی کو گناہ سے نکالنا اور نیکی کے کاموں کی طرف لانا بڑی بات ہے. رونق بھائی تم نیکی پھیلانے کا کوئی اور طریقہ بھی تو اختیار کر سکتے ہو. تمہیں پتہ ہی ہے کچھ سال پہلے چودھری نشاط نے بھی اسی طرح نیکی پھیلانے کا اور گناہ مٹانے کا ایک طریقہ اختیار کیا تھا. اس طریقے نے نشاط صاحب کو تقریباً 10 ایکڑ زمین کا ٹیکہ لگایا تھا، اور اب وہ طریقہ پھر سے لاہور کے بازار حسن میں ناچتا ہے. میرا خیال ہے شاید گلشن آرا نام تھا اس طریقے کا. یار شیر شاہ تم نے اس کڑی کو دیکھا شیکھا ہو تو پھر اس طرح کی بات نہ کرو. اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، میں تمہیں اس کی بہن دکھا دیتا ہوں. دونوں ایک دوسرے کی کاربن کاپی ہیں. فرق یہ ہے کہ میرے والی 1 سال چھوٹی ہے. تو کہاں دکھاؤ گے اس کی بہن؟ یہاں ہی باغ والے ڈیرے پہ. پرسوں ڈیرے پہ تھوڑا سا شغل میلہ ہے نا، وہاں آنا ہے اس نے. نبیلہ نام ہے اس کا، میرے والی کا نام شکیلہ ہے. شغل میلہ کس خوشی میں؟ لو یہ بھی نہیں پتا تمہیں؟ یار مقدمہ جیتا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. عزیز بھائی تو کل کا پروگرام بنا رہے تھے، پر اتنی جلدی انتظام نہیں ہونا تھا نا. بلکیس بیگم سے اجازت لے لی ہے چودھری عزیز نے؟ ہاں پوچھ لیا ہے. خوشی کا موقع ہے، اس نے کیا کہنا ہے؟ خوشی کا موقع تو ہے، لیکن رونق بھائی تم لوگوں کو نیکی کرنے کی طرح خوشی منانے کا بھی بس ایک ہی طریقہ آتا ہے. اور ویسے بھی زیادہ خوشی اچھی نہیں ہوتی جی، تیمور نے ہولے سے کہا. تیسرے روز رات کو باغ والے ڈیرے پہ گیس لمپوں کے ذریعے ٹھیک ٹھاک روشنی کی گئی. 3-4 دیگیں کھڑک رہی تھیں، دیسی گھی میں دیسی مرغا اور بکرے کا پلاؤ، اس کے ساتھ زردہ. میں اب ایسی محفلوں سے دور رہتا تھا، مگر رونق اور چودھری نشاط مجھے کھینچ کے وہاں لے گئے. میں نے یہ شرط رکھی کہ ناچ گانا شروع ہونے سے پہلے میں وہاں سے نکل آؤں گا. ڈسکے سے 3 طوائفیں بھی منگوائی گئی تھیں. چودھری نشاط کا کہنا تھا کہ یہ بالکل پاکیزہ طوائفیں ہیں، یعنی یہ صرف ڈانس اور گانا کرتی ہیں. لفظ پاکیزہ کا یہ استعمال توجہ طلب تھا. رونق علی نے مجھے اپنی رکھیل شکیلہ کی بڑی بہن نبیلہ دکھائی. وہ 21-22 سال کی لڑکی تھی. یہ بات تو ٹھیک تھی کہ شکل صورت اور طور اتوار سے وہ سکہ بند طوائف نہیں لگتی تھی، مگر اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے ساتھ نائکہ تھی، سازندے بھی تھے. رونق نے مجھے ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، خاورے اس سے ذرا گل شل کر کے تو دیکھو. میں نے 2-3 فکرے بولے. وہ کچھ خاموش طبع سی تھی. اس کا تعلق گجرانوالہ سے تھا. کھانے سے پہلے پینے پلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. میرے اور تیمور کے علاوہ 1-2 بندے ہی ہوں گے جو اس شغل سے دور رہے. یہاں تک کہ چودھری عزیز بھی، جس نے اب چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ بھی چسکیاں لے رہا تھا. شراب نے رنگ جمانا شروع کیا تو شرابی بہکنے لگے. بات بے بات کہہ بلند ہونے لگے. شراب کے مٹکے کے بالکل پاس بیٹھے ہوئے ایک گجراتی نے مٹکا بجا بجا کے پنجابی کے چو مصرے بولنے شروع کر دیے. یہ ٹھیٹھ پنجابی تھی. اس کا مطلب کچھ اس طرح سے تھا، تو سفید مکھن ہے اور میں تجھے سفید لسی میں سے ڈھونڈ نہیں سکتا. تو گلاب کا پھول ہے پر میں تجھے رات کو اپنے پاس تکیے پہ نہیں رکھ سکتا.
تو دودھ سے بھری کچی گری ہے پر میں تجھے کچر کچر کھا نہیں سکتا۔ تو رس بھرا پونا گنا ہے اور میں تجھے چوسنے کو ترستا ہوں۔ تو شراب کی بند بوتل ہے پر میں تجھے ایک ڈیک میں پی نہیں سکتا۔ سننے والے آوازیں کس رہے تھے، ہائے اوئے ہائے اوئے، پر تو ہر وقت میرے آس پاس رہتی ہے، سفید مکھن کی طرح، گلاب کے پھول کی طرح، کچی گری، پونے گنے اور شراب کی بوتل کی طرح۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاندنی رات میں گلی کے نکڑ پہ گاؤں کے سارے چھڑوں میں کھڑا ہو کے تیری باتیں کرتا ہوں۔ ایک بار پھر آوازیں بلند ہوئیں، او جان کڈلی ہوئے اور مار دیتا ہی۔ پینے پلانے کے ساتھ کھانے کا دور بھی شروع ہو گیا تھا۔ 2 لڑکے برف توڑ توڑ کے گلاسوں میں ڈال رہے تھے، ان میں سوڈا اور شراب انڈیل رہے تھے۔ ایڈوکیٹ راٹھور نے بھی کھانے پینے میں سے صرف کھانے پہ اکتفا کیا تھا۔ اچانک میری نظر رونق علی پہ پڑی۔ وہ کچھ چپ چپ سا تھا، گلاس بھی اس نے ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ مجھے لگا اسے متلی ہو رہی ہے۔ پھر ایک دم اسے زور کی ابکائی آئی۔ 2 دن پہلے بھی اس کی طبیعت خراب تھی، اب بلا نوشی کی وجہ سے اس کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ میں اس کی طرف بڑھا، لیکن یہی وقت تھا جب میں نے ایک سازندے کو بھی قے کرتے اور نیچے جھکتے دیکھا۔ وہ جیسے اپنے ہارمونیم کے اوپر گر ہی گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے سازندے کو پکڑ کے جھنجھوڑا۔ وہ تکلیف سے کراہنا شروع ہو گیا۔ وہ دیکھو خاور چودھری صاحب کو کیا ہوا، تیمور نے تقریباً چلا کے کہا۔ میں نے مڑ کے دیکھا اور چکرا کے رہ گیا۔ چودھری نشاد بیرونی دروازے کی طرف جاتے جاتے دہلیز کے پاس گر گیا تھا۔ اسے زوردار طریقے سے قے ہو رہی تھی۔ اگلے 3-4 منٹ کے اندر ڈیرے میں قیامت سی برپا ہو گئی۔ ڈیرے پہ موجود 25-30 افراد میں سے زیادہ کی حالت خراب ہو گئی۔ جس نے جتنی زیادہ پی تھی وہ اتنی زیادہ مصیبت میں تھا۔ کچھ گھبرا کے باہر کی طرف بھاگ گئے تھے، کچھ وہیں پڑے اینٹھ رہے تھے۔ جن پہ کم اثر ہوا وہ دوسروں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ فوری طور پہ یہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ شراب زہریلی تھی۔ کیوں زہریلی تھی اس کا فی الحال کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے رونق کو دیکھا تو میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ اسے خون کی الٹی ہوئی تھی۔ میں نے تیمور کے ساتھ مل کر اس کے وزنی جسم کو اٹھایا اور باہر کھڑی جیپ کی طرف دوڑا۔ ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی یہ سوچنا تھا کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم موت کے کنارے پہ پہنچ گئے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ دوسری گاڑی نکالو اور ٹریکٹر ٹرالی بھی نکالو، میں نے بلند آواز سے نصر اللہ کو ہدایت کی۔ نصر اللہ دوڑتا ہوا گاڑیوں کی طرف گیا۔ اندر سے چلانے کی، آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند افراد خود ہی لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ اگلے 3-4 دن میں جو کچھ ہوا وہ خاصا پریشان کن اور تکلیف دہ تھا۔ زہریلی شراب کے سبب تقریباً 22 افراد ہسپتال پہنچے تھے۔ ان میں سے کچھ ڈسکا اور کچھ گجراوالا کے ہسپتال میں گئے تھے۔ شدید متاثر ہونے والوں میں چودھری نشاد، چودھری عزیز کے 2 چچیرے بھائی، رونق علی اور ایک نوجوان وکیل بھی شامل تھا۔ اگلے روز صبح سویرے چودھری نشاد گجراوالا ہسپتال میں چل بسا۔ نوجوان وکیل مدثر احمد رات کو ہی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ ڈسکے میں بھی ایک بندے کی موت واقع ہو گئی تھی۔ رونق علی کی حالت بھی خراب تھی، وہ مسلسل بے ہوش تھا۔ اگلے روز شام کو رونق علی کو ہوش آ گیا۔ باقی افراد کی حالت بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ راجووال والوں کے لیے یہ ایک بڑا غمناک اور شرمسار کرنے والا واقعہ تھا۔ اخباروں میں بھی اس کی خبر آئی۔ ویسے بھی یہ میڈیکو لیگل کیس تھے۔ کئی افراد کے خلاف FIR درج ہوئی جن میں خود چودھری عزیز بھی شامل تھے۔ مرنے والوں کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد جاگیر کے تینوں دیہات میں سوگ کی کیفیت تھی۔ نصر اللہ نے مجھ سے کہا، چودھری صاحب لوگوں میں بہت غصہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس سارے معاملے میں موکھلوں کا ہاتھ ہے۔ وہ بات تو سب کے دماغ میں آ رہی ہے پر اس کا کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ تیمور نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ اس موقع پہ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک زہریلی شراب کی بات ہے، اس طرح کے 1-2 واقعے یہاں پہلے بھی ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھی ویسا ہی واقعہ ہے یا اس میں کسی کا ہاتھ ہے۔ ثبوت اور پکے ثبوت کے بغیر اگر ہم کسی پہ چڑھائی کریں گے تو خود کو دوہری مصیبت میں ڈالیں گے، شبیر نے رائے دی۔ میں نے کہا ہاں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ
اگر ثبوت مل جاتا ہے تو پھر قصورواروں کو کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہیے۔ 3 بندوں کی قیمتی جان جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ان میں چودھری نشاد بھی شامل ہے۔ ابھی چاچا منظور گجرانوالہ سے آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ شامپور کے نمبردار سلطان صاحب کو ہوش تو آ گیا ہے، پر انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زہریلی شراب سے شاید ان کی نظر چلی گئی ہے۔ نصر اللہ نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ جو کچھ ہوا ہے دیسی شراب سے ہوا ہے، تیمور نے کہا۔ میں نے کل ایک چھوٹے بل ڈاگ کے راتب میں یہ شراب ملائی تھی۔ 2 گھنٹے میں ہی اس کا پیٹ پھول گیا۔ وہ کل سارا دن بے ہوش پڑا رہا اور ابھی تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی۔ سارا دن اس بات کی تحقیق ہوتی رہی کہ جشن پہ لائی جانے والی دیسی شراب کس کی تحویل میں تھی اور اسے کہاں سے لایا گیا تھا۔ یہ سارا کام شیدے اور عبداللہ کے ذمہ تھا۔ یہ وہی 2 ملازم تھے جن سے میری ملاقات طویلے والے تہخانے میں ہوتی رہی تھی۔ یہ دونوں بڑے پرانے ملازم تھے اور پوری طرح قابل اعتماد تھے۔ شیدے کا 1 سالہ امانت بھی اس کام میں شریک رہتا تھا۔ وہ دیسی شراب تیار کرنے کا ماسٹر تھا۔ نصر اللہ نے بتایا کہ شراب امانت کے پاس ہی تھی۔ اسے ریڑے پہ رکھ کے ڈیرے پہ پہنچانے والا بھی امانت ہی تھا۔ چودھری عزیز کو اس پہ تھوڑا بہت شک ہے۔ وہ ابھی ہسپتال سے آئے ہیں اور امانت سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ ڈیرے پر ہی گئے ہیں، نصر اللہ نے بتایا۔ کچھ دیر بعد ہم بھی ڈیرے پہ تھے۔ اندر سے آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم اندر پہنچے۔ امانت کے سیاہی مائل جسم پہ صرف ایک لنگوٹ تھا۔ وہ چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ چودھری عزیز کا ملازم خاص انوار اسے کوچوانوں والے چھینٹے سے مار رہا تھا۔ امانت منت ترلے کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی ناک سے بہنے والا مادہ ٹپا ٹپ زمین پہ گر رہا تھا۔ کچھ بکا ہے اس نے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن ضرور بکے گا۔ چودھری کی آنکھوں میں رنج اور تیش ایک ساتھ تھے۔ میں نے چودھری سے کہہ کر امانت کو نیچے اتروایا۔ وہ شکل سے خرانٹ اور کرخت نظر آتا تھا، مگر فی الوقت اس کی حالت پتلی تھی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، جان بخشی کی التجائیں کرنے لگا۔ میں نے اسے چارپائی پہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ لرزتا کانپتا بیٹھ گیا۔ ہم بھی چارپائیوں پہ بیٹھ گئے۔ اگر وہ قصوروار نہیں تھا تب بھی کم از کم اس سے شدید قسم کی غفلت تو ضرور ہوئی تھی۔ میں نے اس سے ساری تفصیل پوچھی کہ شراب کہاں تھی اور وہ کس طرح یہاں لے کے آیا تھا۔ وہ بولا کہ یہ پہلی دھار کے 2 گھڑے تھے جی، یہ صرف 6-7 دن پہلے نکالے تھے۔ 3 دن یہ میرے کمرے میں ہی پڑے رہے۔ ان کو میں نے اوپر سے چنگی طرح ڈھکا ہوا تھا۔ پھر مجرے والے دن دوپہر کے ٹائم میں یہ گھڑے ڈیرے پہ لے گیا۔ وہاں بھی یہ میری نظروں کے سامنے ہی رہے ہیں۔ شراب تیار ہونے کے بعد تم نے چیک کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ 2 باری جی، ایک باری شیدے نے بھی میرے ساتھ چکھی تھی۔ پھر مجرے والے دن شام سے پہلے بھی میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے 2-4 گھونٹ لگائے تھے۔ ذائقہ اور نشہ بالکل ٹھیک تھا۔ تم ڈیرے سے کہیں باہر تو نہیں گئے مجرے والے دن؟ بالکل نہیں جی، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں۔ جب مہمان آنے شروع ہوئے تب بھی تم شراب والے کمرے میں ہی تھے؟ بالکل جی، میرا کام ہی یہی ہے۔ میں نے برف کو بوریوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا تھا۔ سوڈے کی بوتلوں کو ٹھنڈا کرنا اور اس طرح کے سارے دوسرے کام میرے ذمے تھے۔ سب سے پہلے چودھری نشاد صاحب اور ان کے 2 یار بیلی یہاں آئے، پھر وڈے وکیل صاحب اور ان کے ساتھی، پھر ناچیاں اور ان کے سازندے، اس کے بعد دوسرے پرونے آئے۔ ان پرونوں میں سے کوئی شراب والے کمرے میں نہیں آیا؟ نہیں جی، اگر 1-2 آئے بھی ہوں گے تو میں اس وقت کمرے میں ہی تھا۔ اگر میں کہوں کہ تم کسی پر شک کرو تو کس پہ کرو گے؟ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جی۔ دیکھیں جی، اگر شراب پہلے ہی زہریلی ہوتی تو میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا، اور میں تو جی اللہ کے فضل سے سونگ کے بتا سکتا ہوں کہ شراب زہریلی ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا شام کے بعد ہوا ہے۔ میں نے امانت سے چند سوال مزید پوچھے۔ میں پوری طرح مطمئن نہیں تھا، پھر بھی اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے مزید مار پیٹ مناسب نہیں سمجھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کپڑے پہن لے۔ وہ لرزتا کانپتا جب کپڑے پہن رہا تھا، اس کی ایک چیز دیکھ کر میں ذرا چونکا۔ اس کی سفید بنیان کے اوپر سرخ داغ سا تھا، جیسے لپسٹک کا نقش ہو۔ یہ بنیان دکھاؤ مجھے،
میں نے اسے کہا۔ وہ پہلے ٹھٹکا، پھر پسینے کی بو والی بنیان میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے روشنی کی طرف کر کے دھیان سے نشان کو دیکھا۔ سونگا، بلا شبہ یہ لپسٹک کا نشان تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جان بوجھ کر اس میلی سی بنیان پہ ہونٹوں کا نشان ثبت کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے امانت سے پوچھا۔ اس کے سامنے چہرے پہ زردی سی لہرا گئی۔ دراصل میم، وہ ہکلا کے رہ گیا۔ چودھری عزیز کا زوردار تھپڑ امانت کے گال پہ پڑا۔ یہ کیا بکری کی طرح میں کر رہا ہے؟ سیدھی طرح بتا، یہ کس سرخی پاؤڈر والی سے ملتا ہے؟ زنانی تو تیری ہے نہیں، اور کوئی سہیلی بھی نہیں ہے شاید، انوارہ پھنکارا۔ امانت کی شدید گھبراہٹ اور بدحواسی نے ہمیں مزید شک میں مبتلا کر دیا۔ چودھری عزیز نے گرج کے اسے دوبارہ چھت سے لٹکانے کا حکم دیا۔ امانت بہت ہوشیار نہیں تھا اور کسی حد تک بزدل بھی تھا۔ پہلے تو اس نے ادھر ادھر کی مار کر جان بچانے کی کوشش کی، مگر چند تھپڑ مزید کھا کے ہاتھ جوڑ دیے اور سچ بتانے پہ آمادہ ہو گیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق یہ لپسٹک کا داغ صرف 3-4 دن پرانا تھا، یعنی اسی منحوس رات کا جب یہاں ڈیرے پہ جشن منایا گیا تھا، اور اس داغ کا تعلق ایک ڈانسر سے ہی تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ جو لمبے قد کی تھی جی، نبیلہ نام بتایا تھا اس نے۔ دراصل شراب چکھنے کے بعد میں تھوڑا سا نشے میں ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے آنکھ کے اشارے سے ساتھ والے کمرے میں بلایا تھا۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا، پر جو پرانے آئے ہوئے تھے وہ بڑے کمرے میں تھے، وہ باتیں بھی کر رہے تھے، تو وہ مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ اور تو کھینچتا چلا گیا؟ چودھری عزیز نے اس کے ایک سر پہ جھانپڑ مار کے کہا۔ بس جی تھوڑی دیر کے لیے میری مت ماری گئی تھی جی۔ چودھری عزیز نے اس کے سر پہ 1-2 ہتھڑ اور مارے۔ اس کی ناک سے خون رسنے لگا۔ اگلے 5-10 منٹ میں امانت نے روتے کانپتے ہوئے جو بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نبیلہ نامی ڈانسر نے امانت کو ورغلا کر ساتھ والے کمرے میں بلا لیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اس سے اپنی بازاری اداؤں سے بہلاتی رہی۔ امانت نے اسے باہوں میں بھرا اور اپنی بے وقوفی کے چھوٹے موٹے ثبوت فراہم کیے۔ جب وہ جانے لگی تو امانت نے جاہل عاشقوں کی طرح کہا، سونےو اپنی کوئی نشانی تو دے جاؤ۔ اس نے ادا کے ساتھ امانت کی قمیض اٹھائی اور اس کی چھاتی پہ بائیں طرف اپنے سرخی سے لتھڑے ہوئے ہونٹوں کا نقش بنا دیا۔ یہ نقش اس کی بنیان پہ بنا تھا۔ امانت کے اس بیان کے بعد ہمارے شک کا رخ خود بخود نائکا اختری بائی اور اس کی پارٹی کی طرف مڑ گیا۔ دماغ میں خود بخود یہ خیال آ رہا تھا کہ امانت کو جشن سے کچھ دیر پہلے دوسرے کمرے میں بلانے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اور شاید یہ وہی وجہ ہے جس نے شراب کو زہریلا کیا ہے۔ میں، نصر اللہ اور انوارہ اسی وقت گاڑی پہ سوار ڈس کے روانہ ہو گئے۔ مقصد یہی تھا کہ نائکا اختری بائی اور اس کی دونوں ڈانسروں کو چھاپا جا سکے، لیکن پتہ نہیں کس طرح ہماری آمد کی اطلاع ہماری آمد سے پہلے ہی کوٹھے تک پہنچ گئی۔ جب ہم اس 2 منزلہ کوٹھے پہ پہنچے تو ایک بڈھے کھوسٹ تبلچی اور ایک افیمی ہیجڑے کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ تبلچی کو اصل صورتحال معلوم نہیں تھی۔ اس نے اپنے پوپلے منہ میں زبان گھماتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ بائی جی خیریت پوچھنے کے لیے ہسپتال تک گئی ہیں۔ تبلچی کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ ہماری آمد سے صرف 10-15 منٹ پہلے اختری بائی اپنی 3 لڑکیوں کے ساتھ ایک پرانی کار میں بیٹھ کے یہاں سے نکل گئی تھی۔ ہم نے ارد گرد کافی تلاش کیا، مقامی SHO سے بھی مدد لی، مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ SHO نے اختری بائی کے 2 سازندوں کے علاوہ 3-4 بندوں کو تفتیش میں بٹھا لیا، مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان بندوں سے کوئی کام کی بات معلوم ہونے والی نہیں ہے۔ اختری بائی کے جو 2 سازندے بے ہوش ہوئے تھے وہ اس کے مستقل ساتھی نہیں تھے، کرائے پہ پکڑے گئے تھے۔ اب اس امر میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ زہر خورانی کی اس سنگین واردات میں نائکا اور اس کی لڑکیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ لڑکیاں گلابو، نبیلہ اور شکیلہ تھیں۔ گلابو کے بارے میں تو یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر نبیلہ کا ملوث ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ نبیلہ کی بہن شکیلہ بھی پوری طرح ملوث ہو، اور یہ شکیلہ وہی تھی جس پہ رونق علی آج کل 1000 جان سے فدا ہو رہا تھا۔
اور اب یہ لڑکیاں نائکا سمیت موقع سے غائب تھیں۔ رات گئے ہم راجوال واپس پہنچے۔ اگلے روز صبح سویرے تیمور نے بتایا، یار سنا ہے رات کو چودھری عزیز نے نائکا اور ایک ڈانسر کو پکڑ لیا ہے، وہ دونوں ڈیرے پہ ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم پر امید ہو کے ڈیرے پہ پہنچے، پر وہاں صورتحال مختلف نکلی۔ ڈیرے پہ موجود عورتیں کوئی اور تھیں، ان کا بس اختری بائی اور نبیلہ وغیرہ سے ملنا جلنا تھا۔ چودھری عزیز ان عورتوں سے بھی اسی طرح کا سلوک کر رہا تھا جو ایک دن پہلے اس نے امانت سے کیا تھا۔ عورتوں کے رونے، چلانے اور منت سماجت کرنے کی آوازیں ڈیرے سے باہر پہنچ رہی تھیں۔ میں نے اندر جا کے چودھری عزیز اور انورے سے ان کی جان چھڑائی۔ چودھری عزیز بے حد طیش میں تھا۔ وہ پھنکارا، میں ان کی پوری برادری کو گھسیٹ کے یہاں لے آؤں گا، ایک ایک کی چمڑی اتروا دوں گا۔ چل اب ان دونوں کی چمڑی اتر گئی ہے، ان کو تو چھوڑ، میں نے کہا۔ چودھری عزیز غصہ ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے تیمور اور نصر اللہ کو ہدایت کی کہ دونوں عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ عورتوں کے ساتھ آنے والے مرد بیچارگی کی تصویر بنے ڈیرے سے باہر کچی زمین پہ بیٹھے تھے۔ وہ اپنی عورتوں کی آہ و بکا سنتے رہے، مگر ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر جا کے ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ایک طوائف کے بڈھے کھوسٹ مامے نے میرے پاؤں پہ سر رکھ دیا، دعائیں دینے لگا۔ چودھری عزیز انگارے کی طرح سرخ ڈیرے کے ہی ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اگر مرنے والوں میں چودھری نشاط شامل نہ ہوتا تو شاید چودھری عزیز اور دوسرے چودھریوں کا پارا اتنا اونچائی تک نہ پہنچتا۔ کچھ دیر بعد لیاقت کالا، اس کا چاچا MP امین اور 3-4 دوسرے چودھری بھی ڈیرے پہ آ گئے۔ مرنے والوں کے لیے فاتحہ پڑھی گئی، پھر اس سنگین واقعے پہ غور شروع ہوا۔ بلقیس کے بڑے ماموں چودھری یعقوب نے کہا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے پر شک سیدھا موکھلوں کی طرف جا رہا ہے۔ ان کو ہماری جیت ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے اختری کو خریدا ہے اور وار کر دیا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے، چودھری عزیز نے تائید کی۔ یہ موکھل پاشا کتے دا پتر بات بھی بھولنے والا شخص نہیں ہے۔ بنگالی شیر والا زخم اس کے سینے میں ہر وقت تازہ رہتا ہے، میں نے خود سنا ہے کئی بندوں سے۔ MP امین نے پرسوچ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے اختری بائی اور اس کی بیٹیوں سے موکھلوں کی پرانی یاری ہو، میرا مطلب ہے وہ موکھلوں کے لیے مخبری وغیرہ کرتی رہتی ہوں۔ میرا دھیان سیدھا رونق علی کی طرف گیا۔ وہ ہر وقت اختری کی بیٹی شکیلہ کے پاس گھسا رہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ شکیلہ نے مخبری کے لیے ہی رونق علی پہ ڈورے ڈال رکھے ہوں۔ راجوال کے کئی راز حیران کن طور پر فاش ہوئے تھے۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ 2 گھڑ سوار تیزی سے ڈیرے پہ آئے۔ ان میں سے ایک میرا ساتھی فتح محمد تھا۔ اس نے بتایا کہ نہر کے پار ہمارے بندوں اور موکھلوں میں لڑائی ہو گئی ہے۔ چودھری نشاط کے چھوٹے بھائی شاہ نواز نے موکھلوں کے 2 بندوں کو گولیاں مار کے سخت زخمی کر دیا ہے۔ ان میں سے تو ایک اسپتال بھی نہیں پہنچ سکے گا، دوسرے کا پتہ نہیں ہے۔ اب ہمیں بہت ہوشیار ہو جانا ہوگا کیونکہ جوابی کارروائی ہو سکتی ہے۔ میں نے نصر اللہ کو بلایا، اسے ضروری ہدایات دیں۔ اس قسم کا ریڈ الرٹ ہمیں اکثر کرنا پڑتا تھا۔ اب ہم ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ میں شاید یہ بتانا بھول گیا کہ کچھ دن پہلے میں نصر اللہ کو نائب سالار کے بجائے مکمل سالار بنا چکا تھا۔ چائے کا دور چلا، اس کے بعد لیاقت کالے کا چاچا MP امین مجھے ایک طرف لے گیا۔ وہ مدبرانہ انداز میں کہنے لگا، شاہ خاور تم اب ہمارے بڑے پنڈ کے داماد بھی ہو، تمہارے اچھے برے کی فکر ہمیں رہتی ہے۔ ویسے تو تم خود بھی سمجھدار ہو، لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ نے جو کہنا ہے کھلے دل سے کہیں۔ میں نے سنا ہے اپنی بیوی سے تمہاری کوئی ناراضگی ہوئی ہے، وہ آج کل میکے میں ہے۔ ہاں جی، گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ امین چودھری نے سگریٹ کا لمبا کش لے کے کہا، خیر یہ تمہارا گھریلو معاملہ ہے، مگر بڑا ہونے کی حیثیت سے میں تم سے ایک بات ضرور کہوں گا۔ اس موقع پہ اپنے سسر آصف جاہ سے تمہاری کسی بھی طرح کی ان بن ٹھیک نہیں ہے، خاص طور سے موکھلوں کے ساتھ اس نئی ٹینشن کے بعد تمہیں اور احتیاط کرنی چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ موکھلوں کو ابھی تک یہ رشتہ ہضم نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ وڈے موکھل کی ابھی تک یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح ہماری لمبڑ برادری کو اپنے ساتھ ملا لے، اور میں تمہیں بالکل اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، یہ تمہارا اور آصف کی بیٹی کا رشتہ ہی ہے جس نے جاگیر کو بہت بڑی مصیبت سے بچایا ہے، ورنہ ابھی تک جاگیر کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہوتی۔ آپ کے مشورے میرے لیے بڑے قیمتی ہیں،
میں نے کہا، مجھے پتہ ہے تم نے والی کے لیے اور اس جاگیر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جد و جہد کی ہے، ابھی بھی تمہارے سر پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ تم اپنے اندر کے معاملے درست کر لو تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ آصف جاہ بالکل وکھری ٹائپ کا بندہ ہے، اس کے بارے میں تمہیں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ رات کو اپنے کمرے میں بڑی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ دوپہر کو شاہ نواز کے ہاتھوں زخمی ہونے والا بندہ دم توڑ گیا تھا۔ دونوں طرف سے 6-7 گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں۔ صورتحال کسی بھی وقت مزید سنگین ہو سکتی تھی۔ امین چودھری نے تو مجھ سے آج شہوار کے بارے میں بات کی تھی، لیکن میں کئی دن سے اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے اس ناراضگی کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ میں اس بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ رہا تھا۔ نوبیاہتا شہوار کی جو خواہش تھی وہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا ہو کر رہے۔ وہ اسے اپنے جسم و جان کا مالک بناتی ہے اور خود بھی اس کی مالک بننا چاہتی ہے۔ بلقیس کی بھی تو یہی خواہش تھی۔ وہ نوخیز کنواری تھی، اس نے اپنے بڑی عمر کے شوہر سے صرف ایک چیز مانگی تھی، اس کی مکمل محبت اور توجہ۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا وہ ماضی کا حصہ تھا، مگر والی جی سے شادی کے بعد بلقیس کی اکلوتی شرط یہی تھی کہ وہ اب اس کے ہو کے رہیں گے۔ تو جس بات کی خواہش کرنا بلقیس کے لیے جائز تھا وہ شہوار کے لیے ناجائز کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن ظاہری طور پر تو مجھے شہوار کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں اس معاملے پہ جتنا غور کرتا رہا میرے دل میں نرمی پیدا ہوتی رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جھوٹی انا کو دیوار نہیں بننے دوں گا۔ قلعہ والا جاؤں گا اور شہوار کو واپس لاؤں گا۔ اگلے روز بیبے جی اور عارفہ سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے گاؤں کے نائی کے ہاتھ قلعہ والا پیغام بھیجا۔ دیہات میں ایسی پیغام رسانی کے کام عموماً نائی ہی کرتے ہیں۔ شام کو نائی واپس آیا۔ میں نے پوچھا کیا پیغام دیا ہے؟ جناب یہی کہ آپ پرسوں شام کو قلعہ والا آئیں، آپ کی والدہ جی بھی ساتھ ہوں، وہ خوش ہوئے ہیں جی، اور جی آیا نو کہا ہے۔ کس سے بات ہوئی تھی؟ جی بڑے نمبردار آصف جاہ صاحب کی بیگم سے، بعد میں آصف جاہ سے بھی ہوئی تھی۔ آصف جاہ صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ وہ ذرا چپ چپ سے تھے، پر بیگم صاحبہ تو بڑا خوش ہو کے ملی۔ تیسرے روز صبح میں اور والدہ جیپ میں سوار قلعہ والا کے لیے روانہ ہو گئے۔ گن مین کے طور پر تیمور بھی ہمراہ تھا۔ رواج کے مطابق پھل اور مٹھائیوں کے 4-5 ٹوکرے ہمارے ساتھ تھے۔ قلعہ والا کی حویلی میں ہمارا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ دروازے پہ خود آصف جاہ صاحب نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ دودھ اور مٹھائی سے تواضع کی گئی۔ ملازموں نے جیپ کی دھلائی شروع کر دی۔ 1-2 چھوٹی موٹی رسمیں بھی ادا کی گئیں۔ آصف جاہ دبنگ طبیعت کے مالک تھے۔ سفیدی مائل مونچھوں کے اوپر ان کی آنکھوں میں بھی سفیدی کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ کم گو تھے، لیکن اس موقع پہ مجھے کچھ زیادہ ہی خاموش نظر آئے۔ رات کو میرے اور میری والدہ کے اعزاز میں زبردست دعوت کا انتظام تھا۔ نوکر چاکر ہمارے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے۔ تاہم ایک بات تھی، اس سارے آؤ بھگت میں محبت سے زیادہ شان و شوکت کا اظہار نظر آتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ابھی تک شہوار صرف ایک بار میرے سامنے آئی تھی اور سلام کر کے اوجھل ہو گئی تھی۔ رات کو ہمارے بستر ایک ہی کمرے میں بچھائے گئے۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی تو شمعدان کی روشنی میں ہماری بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا شہوار، اس رات کو جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ زیادہ غلطی میری ہی تھی، لیکن تم نے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے جس کی وجہ سے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی چلو جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں بھی بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کیا؟ میں نے ابا جی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہ ہی امی نے یا شیدہ نے بتایا۔ تم نے بھی اس بارے میں ان سے کوئی ذکر نہیں کرنا۔ انہیں یہی پتا کہ گھر میں کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا ہے۔ شہوار کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں شہوار، تم ان کی اکلوتی اولاد ہو، بڑی محبت کرتے ہیں وہ تم سے، تمہاری تھوڑی سی تکلیف کا بھی بہت اثر لیتے ہیں، اور میری دلی خواہش ہے شہوار کہ ہمارے درمیان میں آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ اگر تم واقعی ایسا چاہتے ہو خاور تو پھر میری ایک بات مان لو، حویلی میں جانا اور آپا بلقیس سے بات کرنا بند کر دو۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے شہوار، تمہیں اب اس بارے میں شکایت نہیں ہوگی۔ حامد نے بھی مجھ سے بہت بدتمیزی کی تھی، پر کچھ بھی ہے، وہ بچہ ہے، سمجھداری تو ہمیں دکھانی چاہیے، اور سمجھداری یہ ہے کہ اس سے ہمارا میل جول کم سے کم ہو۔ میرا خیال ہے بلقیس اب خود ہی اسے ہماری طرف نہیں آنے دے گی۔ اس کے لیے پسرور کے ایک اچھے ماسٹر کا انتظام ہو گیا ہے۔ ماسی شیدہ کے بارے میں بھی میرا بڑا دل دکھا ہے۔ خاور تم نے اس سے بڑے سخت باتیں کی ہیں۔ وہ یہاں آ کے بھی کئی دن گمسم رہی ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سمجھانا پڑے گا تمہیں، میں نے کہا۔ وہ ہمارے آپس کے معاملوں میں دخل دے گی تو اس سے خواہ مخواہ رنجش بڑھے گی۔ صبح شہوار واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ صبح ناشتے سے پہلے میں حویلی کے پچھواڑے کینوؤں کے باغ میں آیا تو یہاں آصف جہاں صاحب کو دیکھا۔ 8 عدد نہایت خون خوار شکاری کتے ان کے ساتھ تھے۔ یہ کتے انہوں نے بیرون ملک سے منگوائے تھے اور ان کی تعداد ہمیشہ 8 ہی رہتی تھی۔ پورے علاقے میں ان کتوں کی شہرت تھی۔ آصف جہاں صاحب مجھے ان خاص الخاص کتوں کے بارے میں بتانے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے یہ کتے ہمیشہ 8 ہی رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، بس شروع سے ہی یہ 8 کی ٹولی چلی آ رہی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہوگا کہ کوئی کتا زخمی ہو جاتا ہوگا یا مر جاتا ہوگا۔ ہاں، 2-4 بار ایسا ہوا ہے۔ اس کی جگہ فوراً دوسرا کتا بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ 2-3 کتے فالتو رکھے جاتے ہیں، ان کی علیحدہ ٹریننگ ہوتی رہتی ہے۔ جب کسی کتے کی عمر کچھ زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے بھی بدلنا پڑتا ہے۔ بس ایک ہی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ یہ ٹولی 8 کے بجائے 4 کی رہ گئی تھی۔ وہ کیسے؟ 4 کتے ایک ساتھ مر گئے تھے، بلکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے مار دیے تھے۔ وہ کیوں؟ بس غلطی ہوئی تھی ان سے، آصف جہاں نے عجیب سرسراتے لہجے میں کہا۔ پھر بیڑی کا ایک طویل کش لے کے بولے، یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کتے کہیں اوپر کی منزل پہ چلے گئے، انہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کے شہوار ڈر گئی اور سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کی کوہنیاں چھل گئیں۔ شہوار سے بڑا پیار ہے مجھے، اس کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ساری رات روتی رہی، آخری پہر اس کی آنکھ لگی۔ صبح میں نے کتوں کو شوٹ کر دیا۔ میں چونک کے آصف جہاں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کی نہایت گھنی مونچھوں کے نیچے ان کی سفید آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میں اور بیبے جی شہوار کو لے کے واپس آ گئے۔ ڈھیروں ڈھیر مٹھائی کے علاوہ بہت سے کپڑے اور دیگر ساز و سامان شہوار کے ساتھ آیا۔ یہ سب کچھ ایک دوسری گاڑی میں لاد کر راجوال پہنچایا گیا تھا۔ اعلیٰ نسل کی 2 نہایت شاندار بھینسیں بھی ساز و سامان کے ساتھ آئی تھیں۔ ایک بھینس بڑی حویلی کے لیے اور دوسری میرے گھر کے لیے تھی۔ 1.5-2 مہینے مناسب طریقے سے گزر گئے۔ میں نے اپنے آپ کو جیسے ایک خول میں بند کر لیا۔ اس خول کے اندر کی کوئی کیفیت اور اذیت میں شہوار پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ زہریلی شراب والے واقعے کے بعد رونق علی بچ گیا تھا، مگر کتے کی ٹیڑھی دم کی طرح اس کے مشاغل میں کچھ زیادہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ڈانسر محبوبہ شکیلہ کے بارے میں بھی ابھی تک اس کے دل میں نرم گوشہ موجود تھا۔ رونق علی پہ کئی لوگوں نے انگلیاں بھی اٹھائیں، کہا کہ رونق علی کے تعلقات ایک ایسی طوائف سے رہے جو موکھلوں کی اعلی کار بنی رہی۔ بہرحال رونق کے لیے یہ شکر کا مقام تھا کہ اس بات نے زیادہ زور نہیں پکڑا۔ میں نے بھی دوستی نبھاتے ہوئے اس موقع پہ رونق کا دفاع کیا۔ ایک دن میں مچھلی فارم والے رقبے پہ گشت لگانے گیا تو رونق سے بھی وہاں ملاقات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ چودھری نشاط کی بیٹی پروین کے دن رکھے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا؟ نہیں، واقعی نہیں پتہ؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یار کیسے بندے ہو تم؟ مجھے لگتا ہے تم نے حویلی کی طرف سے اپنی آنکھیں اور کان شان بالکل بند کر لیے ہیں، بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہو۔ ہر معاملے میں تو الگ تھلگ نہیں ہوا، جو میرے کرنے کے کام ہیں ان پہ تو پوری توجہ دے رہا ہوں، لیکن جو حویلی کے اندر کے کام ہیں ان کی ذمہ داری بیگم بلقیس اور چودھری عزیز وغیرہ کی ہے۔ مگر ان دونوں معاملوں کو الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا نا۔ 10-15 دن کے اندر شادی ہے، اس کے انتظام کے بارے میں تمہیں مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ آپ لوگ خود کریں، مجھے اس بارے میں بتا دیں، اگر میری کوئی رائے ہوگی تو میں بھی بتا دوں گا۔ یعنی اب تم نے بلقیس سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے؟ بس ایسا ہی سمجھ لیں۔
آپ لوگوں نے ان سے جو مشورہ کرنا ہو خود کر لیا کریں، اور مجھے بتانا ضروری ہو تو بتا دیا کریں۔